بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی تھی. میں جہاں سے بھی گزرتی لوگ میرے حسن کی دیوانی ہو جاتے تھے. میں بھی ذرا دل پھینگ قسم کی لڑکی تھی. حسن بھی مجھے بہت متاثر کرتا تھا اور میں جہاں بھی خوبصورت لڑکا دیکھتی میرا دل مچلنے لگتا. میری عمر اس وقت 22 سال تھی. بھرپور جوانی مجھ پر تھی. لوگوں کی شادیاں دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر سب سے زیادہ خوبصورت ہو. میری جب شادی ہوئی تو شوہر کے بجائے میرے دیور کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا، کیونکہ میرے شوہر سے زیادہ حسین تھا اور میرے دل اس کو دیکھ کر ہچکولے کھانے لگا. میرے اندر خواہش جگنے لگی، کاش ایک رات میرے ساتھ گزار لے، یہ میرا ہو جائے. جب مجھے موقع ملا اس دن میں دیور کے پاس گئی اور پھر ساری رات اس نے میرے ساتھ. میرا نام رومیسا ہے. میں اس ٹائم اپنی جوانی کے عروج پر تھی. بہت زیادہ خوبصورت تھی. اپنے پورے خاندان میں لوگ میرے حسن کے دم بھرتے تھے اور میں بھی حسن پرست تھی، اس لیے مجھے اپنے حسن پر بہت مغرور اور گھمنڈ تھا. میں پورے خاندان میں گھمنڈی لڑکی کے نام سے مشہور تھی. ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے بات کرنا تو دور کی بات، شکل دیکھنے پر بھی پابندی بیسٹ تھی اردو اور کہانیوں میری کے لیے خواہش تھی کہ میرا ہمارے شوہر بے چینل حد کو حسین ہو. سبسکرائب کریں لیکن کیا اور مجبوری تھی کہ بیل میں اپنے آئیکن کو شوہر کو شادی دبائیں سے پہلے دیکھ تاکہ بھی نہیں ہماری سکتی تھی. آنے والی میری ویڈیو شادی اپنی سب سے برادری میں پہلے دور پرے آپ کے تک رشتہ داروں میں پہنچے۔ طے ہوئی تھی. مہندی والے دن میرے ساس سسر 2 دیور اور 1 ننکی آئے تھے ساتھ. لیکن میں جب اپنے دیور کو دیکھا تو میں تو ہوش کھو بیٹھی تھی. اتنا حسین لڑکا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. اوپر سے اس کی ڈریسنگ سارا کچھ ہی لاجواب تھا. میرا بس چلتا تو میں ابھی کے ابھی اس کے ساتھ بھاگ جاتی، لیکن کیا کرتی، میرا جوڑ قسمت نے کسی اور کے ساتھ لکھا تھا. آج سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا تھا. شاید عمر وہ 20-21 سال کا لگتا تھا. اس کا حسن دیکھ کر لگا کہ شاید میرے شوہر حنان بھی ایسے ہی خوبصورت ہوں گے. میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ بھائی اتنا پیارا تو شوہر بھی تو پیارا ہوگا. اب تو میرے اندر شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں اپنے شوہر حنان کی ایک تصویر ہی دیکھ لوں. لیکن مجبوری تھی کہ میرے خاندان میں یہ سب رسومات پر پابندی تھی. وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. میری شادی میں پورے 20 دن باقی رہ گئے تھے. میں اپنے شوہر حنان کے بارے میں کسی شہزادے کا تصور باندھ کر وہ 20 دن گزارے تھے. میں اپنے گاؤں کی پہلی ایسی دلہن تھی جس نے اپنی رخصتی کے وقت ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا. مجھے تو اپنے شوہر کو دیکھنے کا اور اس سے باتیں کرنے کا بے حد شوق تھا. آج میرا انتظار ختم ہونے والا تھا. میرے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی اور سب مجھے گھور گھور دیکھ رہے تھے کہ دلہن تھوڑا شرماتی ہے، لجاتی ہے، تم کیا بے حیا دلہنوں کی طرح دانت نکال رہی ہو. لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. مجھے بس شادی کی پہلی رات کا شدید انتظار تھا. شادی کی رات والے دن میرے شوہر کی خالازاد بہن نے مجھے اپنے شوہر حنان کے کمرے میں بٹھایا. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آج تو بھائی ضرور اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے. کیسی چاند سی دلہن. ان کو اپنی تعریف سن کر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی. وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. مجھے حنان کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ میں کتنی حسین ہوں، میری تعریف کریں. میری بیتابیاں عروج پر تھیں. ایک پل مشکل سے گزر رہا تھا. بس دل چاہ رہا تھا کہ ابھی حنان سامنے آئے اور میں ان کے حسن سے دل افروز ہو سکوں. اور 1-2 گھنٹے بعد میرے شوہر حنان جب کمرے میں آئے تو میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی. میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ باقی مردوں کی طرح میرا شوہر میرا گھونگھٹ نکلائے اور میری تعریفوں کے پل باندھ دے. دل کی دھڑکنیں میری بہت تیز ہو رہی تھی. وہ جیسے سینے سے سوراخ نکل کر باہر آ جائے گا. جیسے جیسے حنان میری طرف قدم بڑھا رہے تھے میری دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی. وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور سلام کیا. میں نے بھی دھیمے لہجے میں ان کے سلام کا جواب دیا. انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا. کچھ پل کے لیے تو وہ کچھ نہ بولے. کہنے لگے، مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ہوگی اور اس کی سنگت مجھے قبول ہوگی. میں بھی حنان کی سنگت کے لیے مچل رہی تھی. میرا دل بھی کسی ضدی بچے کی طرح اپنے شوہر کو دیکھنے کا کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جب سے دیور کو دیکھا تھا میرے اوسان خطا ہو گئے تھے. لیکن شرم بھی کچھ چیز کا نام ہوتا ہے، کچھ لحاظ اور تقاضے ہوتے ہیں. میں پہلی رات کی دلہن تھی، یوں بے شرموں کی طرح اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری گوری کلائی ایک سانولی رنگت والے ہاتھ نے پکڑی. میرا دل دھک سے رہ گیا. فوراً میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنی شوہر کی طرف دیکھا. وہ گہری سانولی رنگت کا نوجوان تھا. میرے سے نئے نقش پیارے تھے. میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا، بلکہ ان لڑکوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر میں حقارت سے اپنا رخ بدل جاتی تھی. میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک جھرجھری سے لے کر رہ گئی. یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. میں تو حسن کی دیوانی تھی، حسین لوگوں پر مرتی تھی، لیکن میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنی تھی وہ ایسا ہوگا. مجھ جیسی حسن پر اس لڑکی کے لیے بات کوئی معمولی بات نہیں تھی. میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی. میری آنکھوں میں لگاتار آنسو بہنے لگے. میں اس شخص کی سنگت کا سوچ کر بھی اندر ہی اندر خوف سے کانپ رہی تھی. میں اس کو کیسے اپنے قریب آنے دیتی. یہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا. مجھے اس کی شکل و صورت سے نفرت ہونے لگی. میں نے کہا، میرے سر میں شدید درد ہے. میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور ایک سائڈ پر جا کے بیٹھ گئے. ایسا شخص جس کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی جیسا بندھن نبھانا اور پہلی بڑی رات آزمائش مجھے لگا تھا. مجھے تو خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی.
ایسا لگ رہا تھا جیسے مردوں کو میں دیکھ بھی لیتی تھی تو حقارت سے ان پر تھوکنے لگتی تھی۔ البتہ ایسے مردوں کے ساتھ کوئی لڑکی کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ میری قسمت نے میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے بھی خوب دل میں سوچا کہ رمیسا، یہی اللہ نے شاید تمہیں سزا دی ہے۔ تمہیں اپنے حسن پر بہت غرور تھا نا، بہت گھمنڈ تھا۔ تم نے کبھی کالے رنگ کا لباس بھی زیب تن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کالا ہوتا ہے۔ تمہیں تو کالے رنگ سے نفرت تھی، تمہیں تو بدصورت بچے تک پسند نہیں تھے۔ آج تم نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ رات گزاری ہے جو کہ کالا ہے، اور تمہارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ بھی شکل و صورت پر ذرا بھی پیاری نہیں ہوں گی۔ بلکہ میرا شوہر اچھا خاصا بدصورت قسم کا تھا۔ تمہیں کیا شوہر تھا، وہ میری ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں اس کی ہمراہی میں صبح کے وقت اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے دسترخوان پر ناشتہ کرتے ہوئے حنان کے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میرا دل جل رہا تھا۔ میں نے تو اسی کو دیکھ کر حنان کا نقشہ کھینچا تھا نا، وہ بھی اپنے بھائی جیسے ہوں گے، لیکن اس میں اور حنان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری ساس مجھے پیار کرنے لگی، میرے شوہر کی قدر مجھے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، لیکن میں بالکل خاموش تھی، ایسے جیسے کاٹوں تو لہو نہ نکلے، بالکل پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ میرے سارے خواب تو ایک رات میں ہی چکنا چور ہو گئے تھے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کے سامنے آنسو بہا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ جو مذاق کیا تھا، فی الحال میں اسی کو مشکل سے سنبھالوں گی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں حنان کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ چند دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میرا دیور عمر میں بہت کم ہے اور اس کی عمر اور لگ بھگ 20 یا 21 سال کی ہوگی، لیکن گاؤں کے ماحول میں وہ جیسے پلا بڑا تھا، اچھی خوراک صحت کی وجہ سے وہ میرا ہم عمر لگتا تھا، لیکن میرا دل اس کو دیکھ کر ہر ٹائم آہیں بھرتا۔ میرا شوہر صبح سویرے جب کھیتوں میں کام کے لیے جاتا، وہ واپس آتا تو اس کے کپڑوں پر مٹی، گرد و غبار اور بھینسوں کے چارے کے داغ لگے ہوتے۔ اسے دیکھ کر میرا دل گھبراتا تھا، میں کیسے اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ مجھے اس سے حقارت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے تو حسن پسند تھا، نفاست پسند آدمی پسند تھے، اس لیے مجھے وہ کسان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ہمارا گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، اس کی پچھلی جانب نیچے کو سیڑھیاں اترتی تھی، ایک تہہ خانہ بھی بنا ہوا تھا، وہ بھی قابل استعمال نہیں تھا، ہر وقت بند رہتا تھا، کچھ کاٹ کباڑ اس میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں جب اپنے دیور کو دیکھتی مجھے اپنا شوہر اور بھی زیادہ بدصورت لگنے لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، سارا دن بھوکا ہوتا تھا یا نہیں۔ مجھے بھی گھر آتا دیکھ کر میں سر باندھ کر سونے کا بہانہ کرتی کہ میرے سر میں درد ہے، وہ بیچارہ چپ چاپ اپنا کھانا خود نکالتا اور کھا لیتا، لیکن میرے لیے وہ بس میرا دیور ہی تھا، اس لیے وہ زیادہ اہمیت لگنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ رسم تھی کہ جس کے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا مر جائے تو اس کی بیوی کی شادی دیور سے کر دی جاتی تھی۔ میں نے جب اس رسم کے بارے میں سنا تھا تو میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی۔ میں شاید دنیا کی واحد عورت ہوں گی جو اپنے شوہر کی مرنے کی دعائیں کرتی تھی، بس کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ میرا دیور جب گھر میں اسکول سے واپس آتا تو میرے کمرے میں لیٹتا ہوتا، وہ میرے کمرے میں اے سی تھا اس لیے میں فوراً اپنے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی تھی، اس لیے تمہارے گلے لگ جاتی ہوں۔ تمہیں برا تو نہیں لگتا؟ میری قربت شاید اس لیے ایک انوکھا احساس پیدا کر رہی تھی، شاید اسی کے حواس کھونے لگے تھے، اب مجھ سے گھبرانے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتی وہ کترا کر گزر جاتا، لیکن اب مجھے اس کی مزید چاہت ہونے لگی۔ میں سارا دن اس کا انتظار کرتی۔ مین مسئلہ میرے شوہر کا تھا، وہ کم وقت بہت بیمار ہوتا تھا، لیکن نہ مرتا اور نہ مجھے جینے کا حق دیتا تھا۔ میں نے اس کے مرنے کے لیے تعویذ وغیرہ کے کروائے تھے، میں نے قبر کی مٹی کھود کر اس میں تعویذ وغیرہ بھی وہاں پہ دفنائے تھے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، میں نے کالے جادو بھی اس پر کروایا تھا، لیکن اس کی طبیعت کچھ دن خراب ہوتی اور پھر ٹھیک ہو جاتی۔ میں اسے دور رہنے کی بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن ایک بار جب میں نے اپنی ساس کو یہ کہتی سنا، انہیں دیور کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے، اب میرے دیور کے لیے انہوں نے اپنی بھانجی پسند کی ہے اور جلدی میرے دیور کا اس کے ساتھ نکاح کر دیں گی، اب بہت جلد اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو میں بالکل پتھر کا بت بن گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، میری بے چینی عروج پر تھی۔ یہ بات میری ساس نے کھانے کے دوران کہی تھی۔ میں نے جب اپنے دیور کی طرف دیکھا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی کزن پسند کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی کزن کے لیے محبت بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے جسم میں آگ سی لگ گئی، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے دیور کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، میرے اندر اٹھتے نفرت کے طوفان نے مجھے ایسے کام پر اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں دیور کو پانے کے لیے ہر حد پار کر سکتی تھی، اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے اس رات اپنے شوہر حنان کو جگائے رکھا، اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، میرے بدلے رویے پر وہ خوش تھا، کہنے لگا روز تو مجھے جلدی سونے کا کہتی ہو، آج اللہ خیر کرے، پتہ نہیں تمہارا موڈ بہت اچھا ہے۔ وہ میری تھوڑی سی توجہ پر کھل اٹھا تھا، آج کیسے اس سے میں دیکھ رہی، وہ بے حد خوش تھا۔ میں اس وقت اسے کہا چپ چاپ کر کے بس مجھ سے باتیں کریں۔ میں نے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا اور اس میں زہر ڈال دیا تھا،
میں نے وہ حلوہ حنان کو کھلایا اور پھر اس نے مجھے کمرے میں کھا کے گھٹن ہو رہی تھی۔ حنان مجھ سے کہنے لگے ہم دونوں باہر چلتے ہیں، کھلی فضا میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ میرے دیور اور شوہر میرے اس مہربان رویے پر حیران تھے، میرے ساتھ باہر آ گئے۔ چہل قدمی کرتے کرتے میں نے انہیں گھر کے تہہ خانے کے پاس لے گئی۔ میں نے کہا اس تہہ خانے میں کیا ہے؟ حنان کہنے لگے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، گھر کا فضول کاٹ کباڑ پڑا ہے۔ میں نے آج تک تہہ خانہ نہیں دیکھا تھا، مجھے ابھی یہ تہہ خانہ دیکھنا ہے۔ میں نے حنان کو کہا یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ وہ کہنے لگے۔ انہوں نے میری ضد پر وہ تہہ خانہ کے دروازہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئے۔ ان کی طبیعت اب گھبرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے واپس کمرے میں چلتے ہیں، نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں پیچھے سے دھکا دیا، وہ زمین پر گرا دیا۔ اب زہر ان کے اندر اتر چکا تھا، اب ان کو سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے کھانس رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اس لیے زہر دیا تھا کہ آپ مر جائیں۔ میں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا، وہ مر چکے تھے۔ میں نے ان کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ صبح میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی بیٹا حنان کدھر ہے؟ میں نے کہا رات کو کسی پر فون سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ میں باہر کھیتوں میں جا رہا ہوں، تم آرام کر کے۔ وہ لاش حنان کی تھی۔ اور پھر گاؤں والوں نے جب زور دیا تو میرا اور میرے دیور طلحہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے یہ نکاح زبردستی کروایا تھا، لیکن میں دل میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے اپنی منزل مل گئی تھی، مجھے اپنے دیور کا ساتھ مل رہا تھا اور آج رات میں اس کی سنگت میں گزارنی تھی۔ لیکن جب ہمارا نکاح ہوا میرا دیور طلحہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، وہ پہلے سے زیادہ کترانے لگا تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ مجھ سے دور ہٹ جاتا۔ میں اس کے دن آگے رات پھرتی رہتی لیکن وہ نظر بھر کے مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو نکاح ہو چکا تھا۔ لیکن میرے دل میں اب ایک ہی خواہش تھی، میں کسی طرح دیور طلحہ کا ساتھ پانا ہے۔ میں بہانے بہانے اس کے پاس آنے لگتی، لیکن وہ اپنے کزن کو پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے کزن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تھا۔ وہ بھی دن رات ہمارے گھر ٹپکی رہتی، ہر ٹائم طلحہ کی ارد گرد ہوتی۔ مجھے اس کو دیکھ کر نفرت ہونے لگی تھی۔ میں جتنی بھی اس سے طلحہ سے دور رکھتی وہ اتنی قریب آتی۔ وہ طلحہ سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے دیتی، اس کو کھانا دینے کی کوشش کرتی۔ طلحہ کے ساتھ بھی بہت خوش نظر آتا، لیکن میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ جب میں ان دونوں کو ساتھ دیکھتی تو میں کئی بار اس کے کزن کو بتانے کی کوشش کی تھی طلحہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں اس کے دل میں طلحہ کے لیے نفرت بھر رہی تھی، لیکن وہ بھی انتہائی ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک رات اپنے کمرے میں تھی تو طلحہ آرام سے سو رہے تھے۔ میں طلحہ کے ساتھ لیٹ گئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے کے لیے کہ شاید اس کے کزن دیکھ لے کہ میں طلحہ کے ساتھ کتنی خوش ہوں۔ اب ہوا بھی یہی تھا، اس کے کزن نے مجھے اور طلحہ کو ایک ساتھ لیٹے دیکھ لیا تھا اور وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن میں حیران تھی کہ اگلی صبح وہ ہمارے گھر پھر آن ٹپکی اور طلحہ سے بیسٹ ویسے ہی اردو خوش ہو کر کہانیوں باتیں کے کر رہی لیے تھی۔ ہمارے مجھے اس سے چینل بے کو حد نفرت سبسکرائب ہونے کریں لگی۔ اور میرا بیل بس نہیں آئیکن چل کو رہا تھا کہ دبائیں مجھ سے جان سے مار تاکہ ڈالے۔ ہماری آنے میں نے والی ایک دن ویڈیو ڈرامہ سب رچایا اور سے پہلے شدید الٹیاں آپ شروع تک کر دی۔ پہنچے۔ میں نے اس کے کزن کو بتایا کہ مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں، شاید میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ بات سن کر حیران تھی۔ اس نے طلحہ سے لڑائی شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اسے یہ بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ اسے تو یہ تھا کہ طلحہ مجھے چند دن بعد طلاق دے دیں گے اور ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو میں نے پوری گیم ہی الٹ دی تھی۔ اب وہ طلحہ سے شدید ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ طلحہ سے اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ اس دن کے بعد طلحہ کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو ہر خوشی دوں گا، آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، آپ کے ساتھ آپ کی سنگت میں رہ کر رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اندر ہی اندر خوش تھی، میری تو دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس رات میں اپنے آپ کو بہت سجا سنوار کے طلحہ کے سامنے گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی تو جب ایک لڑکا اندر داخل ہوا، کیونکہ میرے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس لڑکے نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، مجھے تھوڑی سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ میرے قریب آیا اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ ایک رات تب گزاروں گا اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے تہہ خانے میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر خوف سے کانپنے لگی کہ طلحہ کو یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن میں طلحہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ساری بات طلحہ کو سچ سچ بتا دی۔ جب اس نے ساری بات سنی تو میں نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کی طرف دیکھا تو میرے اوسان فتح ہو گئے، کیونکہ وہ طلحہ ہی میرے شوہر حنان تھے۔ مجھ سے کہنے لگے ہم نے یہ مل کر ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو مار دیا تو پھر آپ زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ کہنے لگے اس دن تم نے مجھے زہر دے کر تہہ خانے میں پھینک دیا تھا، لیکن تہہ خانے کے ایک دروازہ باہر کی طرف نکلتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جا کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ جب میں نے چھلانگ لگائی تو وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے بچا لیا اور میں کچھ دن بے ہوش رہا۔ میری آہستہ آہستہ جب حالت بہتر ہونے لگی تو میں نے اپنے بھائی کو سب سچ بتا دیا، لیکن اس ٹائم تمہارا اور طلحہ کا نکاح ہو چکا تھا، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب طلحہ نے ساری حقیقت سن لی تو وہ مجھ سے یہ سب کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ جب میرے شوہر حنان نے مجھے سچ بتایا تو مجھے ایسا تھا کہ ابھی میرے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی، میری جان نکل جائے گی۔ جس شخص کو پانے کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے، اتنے گناہ کیے، وہ میرا اب نہیں رہا تھا۔
کیونکہ طلحہ نے مجھے اسی دن ہی طلاق دے دی تھی اور دونوں بھائیوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا۔ اب میں ان لوگوں کو گھر والوں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، کیونکہ جب میری حقیقت میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج میں ایک حسین اور اپنے حسن پر ناز اور گھمنڈ کرنے والی لوگوں کے کام کر کے دھکے کھا رہی ہوں اور مجبوری کی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سچ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتے۔ میرے ماں باپ نے بھی میرے بارے میں اچھا سوچ کر میری حنان سے شادی کی تھی، لیکن